ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے جو آج اشر کندی اور دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے خلاف سفارائی کر رہے ہیں؟ ولید کو تم بہانے کا موقع دے رہے ہو۔ قوم اسد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا؟ یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ مالک، قوم اسد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے۔ قوم اسد نے قوم اسد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھیں کہ قوم اسد بے کس و تنہا ہے۔ اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں ہیں۔ کوفے میں ہماری زراعت بے سرپرست ہے اور ہمارے اہل و عیال پریشان۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو، مگر کیا ضمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا؟ کیا ضمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر؟ دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ کھڑے ہو جانا، اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے مالک؟ تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا؟ صلح کر کے کوفے والوں کو یہ ثبوت دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے۔ ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خرید لیا۔ مالک، تم کوفے کے خیر خواہ ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکے۔ تم سمجھدار ہو ابو مبرہ، چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے ڈھیر لگا دے۔ تم سے جنگ کرنے کے لیے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائی۔ کوفیوں میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا۔ اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا، اب صلح کر کے اپنی دیانت کو بھی ثابت کر دو، جس طرح شیخ کوفہ نے دیا ہے۔ کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتویٰ دے دیتے، خدا کی قسم ہماری قوم نقشہ بدل دیتی۔ تم تو یہ نہیں چاہتے کہ کوفے کی دلہنوں کے سہاگ اجڑ جائیں، یا چاہتے ہو؟ ہمیں مہلت چاہیے مالک، ہم اس پر غور کریں گے۔ غور کرو، اچھی طرح غور کرو، تم جانے اور تمہارا خدا۔ میں صلح کی امید رکھتا ہوں۔ ولید کوفے کے سرداروں سے گفتگو کرنے والا ہے، یقیناً خلیفہ کے جعلی فتوے کی آڑ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سازشوں کو ناکام بنا دو۔ خدا حافظ ہو تمہارا۔ مالک، ہمارے اور ولید کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے؟ ہاں، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کوفے کی جماعتوں میں آپ بھی تنہا رہ گئے۔ تم مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ جندب بھی علی کے پاس رہ گئے، وہ جب کوفے میں تھے تو میں تنہا نہیں تھا۔ اسدیوں نے ازدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے، قبول۔ مالک، تم جو اتنا صلح پر زور دے رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اگر اسی طرح جس قوم کا جی چاہے بغاوت کرے، اپنا گھر بار زراعت چھوڑ چھاڑ کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کی نہ سنے، تو کیا حشر ہوگا؟ جنگل راج ہو جائے گا۔
جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی شیوا جو دور جاہلیت میں تھا. جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و ثروت اور شمشیر زن ہوں گے وہ اپنی منوانا چاہے گا. مالک، مجھے جواب دو. ہاں، یہ ازدی اور اسدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے؟ ہاں، آخر کب تک؟ جب ان کے کھانے پینے کا انبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بھیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے. کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی. کل اس کا دھواں اگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا. آج کہہ لو جنگ مصلحت نہیں ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا. خود جانو، میں اصرار جنگ نہیں کروں گا، مگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں، حرام. مالک، یہ ازدی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر یہ لوگ جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہتھیار ڈالنے سے ڈرتے ہیں. آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں. تم نے کھلے عام ازدیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا. جندب کو رات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ غلط کہتے ہیں مالک، غلط کہتے ہیں. انہیں علم غیب ہو گیا تھا. وہ اس طرح میری شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ او مالک، جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی؟ تم گفتگو کرنے آئے ہو یا میرا محاکمہ؟ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ ازدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو. میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ ڈر کے چوہے کی طرح بل میں گھس جاؤں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ قریش آج بھی عراق کی شکست ناپذیر قوم ہے. نہ کرو میرے باپ، نہ کرو. اتنے خون جو دور جاہلیت میں بہے ہیں اس لیے کہ عرب انسان بن جائے. اللہ
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد وهو لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اللہ اللہ. 3 رکعت پڑی تھی یا 4؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں خود اپنی شکیات میں مشغول ہوں. ارحم عبدك الذليل. بلا ہے تیری شک. اب کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے شک ہے کہ میں ڈروں یا نہ ڈروں. کس سے ڈرنے کی اور نہ ڈرنے کی بات کر رہی ہو تم؟ بتا دوں؟ سن سکو گے؟ نہیں بتا کر دل توڑ دیتی ہے. اٹھ بھی جا، مجھے ٹوکری لا دے. شک کرتی ہوں کہ میں خدا سے ڈروں یا نہ ڈروں. کیسی نسل پیدا ہوئی. یہ کون سا لقمہ حرام میں نے کھایا؟ کون سا گناہ کبیرہ مجھ سے ہوا جو ایسی ناخلف اولاد مجھے ملی ہے؟ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتی. کھیل کھیل میں میں نے اپنے دل کی بات بتا دی. میں ناخلف ناکارہ سہی مگر ہوں صاف. اب آپ اپنی شکیات کا بتاؤ. تمام کوفے والوں نے ولید کے در پر سر جھکا دیا ہے، لیکن آپ ہیں جو غیر خدا کی عبادت کو حرام جانتے ہیں. بتا دوں کیوں کہ 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ خدا کی طرف نہیں تھی. آپ اس سوچ میں تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی کا اسیر ہونا بہتر ہے، یا آپ زندہ رہ جائیں اور آپ کی بیٹی ہو جائے امیر. قطام، اگر ولید سے تمہاری شادی پر راضی ہو جاؤں تو تم اپنی کفرآمیز زبان کو بند کر لو گی؟ لو بند کر لیا. اللہ اکبر. وردان، تمہارا امیر تمہارا رقیب ہے. اگر قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ولید کو پہلے ختم کرنا ہوگا. سات سروں والے اژدہا کی مثال ہے. ایک کو کچھ لو تو 2 سر نکل آتے ہیں. کاش مصر ہی چلے جاتے، وہاں مطلع کی شیشیوں کی تجارت کر لیتے. پریشانی کیا ہے؟ کوفہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے ولید. میرے ہاتھ میں تو یہ جام ہے جو لرز رہا ہے. مجھے شیخ کی جڑوں کو بھی اکھاڑ دینا چاہیے تھا. مالک اشتر دوسرا شیخ ہے، دیکھا نہیں؟ اصل میں والی کوفہ مالک اشتر ہے، نہ ولید ابن عقبہ. قوم اسد و اسد اس کے ایک اشارے پر صلح کرنے پر تیار ہو گئے. مالک شیخ سے قوی تو نہیں. شیخ کے پاس صرف زبان تھی، مالک کے پاس زبان اور تلوار دونوں ہیں. بڑا خطرناک آدمی ہے شاعر، بڑا ہی خطرناک. شیخ کے پیچھے تو چپ چاپ رہتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ. یہ علی والوں کی خاص پہچان ہے. جب یہ چپ رہتے ہیں تو دکھنے میں نہیں آتے، اور جب انہیں جھٹکا لگتا ہے تو یہ لوگ طوفان بن جاتے ہیں.
کہیں تم تو شراب نہیں پی بیٹھے؟ کیوں؟ نہیں، لیکن دایا تو دو دو نظر آ رہی ہیں۔ اپنے بدبودار منہ کا کیا کرو گے؟ دائی جان، ابو زبید میرا ہم پیالہ ہے دائی جان، وردان کے ساتھ چلی جاؤ۔ وردان؟ اس بھوت جیسی ڈراؤنی شکل کو لے کر میں شادی کا پیغام لے کر جا رہی ہوں یا دلہن والوں کی روح قبض کرنے؟ پھر کل جاؤں گی۔ نہیں، ابھی چلی جانا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم کتنے بے چین و بے قرار ہو۔ کہو تو آج ہی دلہن لے آؤں؟ اگر کر سکتی ہو تو کیا کہنے، تم نے 40 دن مجھے پٹی پڑھایا اور انتظار کروایا۔ جلدی کرو، کہیں مالک اشتر یہ بھی بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے۔ آج بھی میں اپنا علاج شراب ہی سے کر لوں گا۔ تحفہ کیا لے جا رہی ہو؟ یہ ہار۔ نہیں دائی جان، یہ نہیں، خیر مقدس آدمی ہے، ہار کو دیکھتے ہی ہم سب کو کافر بنا دے گا۔ کوئی متبرک تحفہ لے جاؤ۔ یہ متبرک تحفہ کون سی بلا ہے؟ تم ہی سمجھانا ابو زبید۔ میری کرم فرما، اپنی بیگم دایا کی خدمت میں عرض ہے کہ تحفہ متبرک ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، ہوش اڑا دیتا ہے اور دل چرا لیتا ہے۔ اگر گھر میں لٹکا دو تو خیر و برکت کی بارش ہوتی ہے، گردن میں پہن لو تو فولاد کی زرہ کا کام دیتی ہے، کوئی تیر گزر ہی نہیں سکتا، اگر کفن میں رکھ دو تو مردے کو فشار قبر سے بچا لے، منکر نکیر کے سوال جواب سے بری کر دے، اسی کی برکت سے پلے صراط بھی وسیع ہو جاتا ہے، اور یہی جنت کی چابی بھی ہے۔ تم تو شداد کی جنت لے کر بیٹھ گئے شاعر۔ لے جاؤ۔ بتانا محمد کی زلفوں میں کا ایک بال ہے، یہی عزیز ترین تحفہ جو ولید کے پاس ہے، اسے گلاب سے دھو لینا کہ شراب کی بو نہ دے، ہتھیلی برابر ایک سبز کپڑے میں اسے لپیٹ لو تو کیا ہی کہنا محمد کے امامے کا ٹکڑا ہے۔ باقی باتیں تو ابو زبید نے تمہیں سمجھا ہی دی ہیں، اب جاؤ دیکھیں تم کیا کرتی ہو۔ تمہیں دلہن نہیں چاہیے، خدام جیسی شیطان چاہیے جو تمہارا دماغ صحیح کر دے۔ اس وقت تک اگر میں زندہ رہ گئی تو میں دیکھوں گی کہ تم لوگوں سے کیسی نسل نکلتی ہے۔ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ اور تم ادھر۔ مساکم اللہ بالخیر مولانا۔ ہاں سب خیریت ہے، میل ملاپ کا پیغام لے کر آئی ہوں، رشتہ داریاں نہیں بڑھاؤ گے؟ جو بھی خدا بند عالم چاہے، عزت افزائی کا شکریہ، تشریف لے چلیے۔
تم نہیں آؤ گے پہلوان؟ نہیں مومن، میں تمہارے گھر کا نمک نہیں کھانا چاہتا۔ بخدا مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ وردان، قطام چاہتے ہو تو اپنے رقیب کو ہٹانا پڑے گا۔ میں اپنی زبان پر قائم ہوں وردان۔ قوتام، میں قطام سے کیا کم ہوں؟ اس کی آنکھیں قطام، ادھر تو آنا ذرا۔ جیتی رہو بیٹی، تم خود ایک بے مثال گوہر ہو۔ میرے پاس تمہارے لائق کوئی تحفہ نہ تھا۔ یہ تحفہ ولید نے اپنے مال سے دیا ہے یا کوفے کے بیت المال سے؟ یہ تحفہ میں اپنی طرف سے دلہن کے لیے لائی ہوں۔ اس کا تعلق نہ ولید سے ہے اور نہ بیت المال سے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا زر و زیور سے نہیں کرتے بانو۔ یہ ایک رسم ہے ابا قطام۔ مرد اپنی تلوار پہ ناز کرتے ہیں اور عورتیں اپنی زیور پر۔ ولید سے کہو قطام کو اپنے ایمان پر ناز ہے، اس کے لائق کوئی تحفہ ہو تو آئیں۔ مومن جلد باز نہیں ہوتا ابا قطام، ذرا صبر کرو۔ ہم بھی مسلمان ہیں، قبلہ پہچانتے ہیں۔ برزخ، دوزخ و جنت کی ہمیں بھی فکر ہے۔ يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ مرد عبادت گزار تم جیسا اچھا شامہ رکھتا ہے، ذرا سونگو، تمہیں رسول خدا کی خوشبو نہیں آ رہی؟
لیجئے یہ متبرک تحفہ ولید کی طرف سے. رسول خدا کا بال ہے حضرت کے امامے کے کپڑے پر. تم وضو سے ہو خطام جان؟ نہیں دے جان. اگر بے وضو ہاتھ لگایا جائے تو کراہت رکھتا ہے. اپنے کفن کا زیور بنا لو ابا خطام، قبر کی تنہائی سے نجات ملے گی، پولیس سرحد پر پیر نہیں لرزیں گے. یہ تحفہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو. ابا خطام کو اقبال سے دھوکہ دے دیا، اب خطام کو کس چیز سے دھوکہ دو گے؟ خائن خلی جو حرام کہاں ہو؟ یہیں پر ہوں. نہیں پوچھو کہ کیا ہو؟ چہرے کی خوشی سے تو پتہ چلتا ہے کہ منگنی ہو گئی ہے. اب شادی کب طے پائی ہے بانو؟ بہت ہی مبارک ہو. بکھلائی کیوں ہو؟ خوشی سے بانو. آپ کو میرے سر پہ 2 سینگ نظر نہیں آ رہے؟ کل رات ولید کی دشمن اور آج ولید کی دلہن. یہ عجیب نہیں ہے بانو؟ خدا دونوں کو آباد کرے.
بیدار ہو جو ولید، طلوع صبح قریب ہے، اجالا پھیل چکا ہے، لوگوں کی نماز قضا کراؤ گے؟ کیسا بیہودہ جھکنا اٹھنا، صبح کی میٹھی نیند حرام، بیہودہ اٹھنا بیٹھنا حلال۔ یہ ریاست بھی میرے لیے عذاب جان بنی ہوئی ہے۔ محراب و منبر سے مجھے کیا مطلب چائے چام؟ تم نے پھر سے زیادہ شراب پی رکھی ہے کمبخت، یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ نشے کی حالت میں تمہارا مسجد کو جانا ٹھیک نہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ کسی سے مسجد میں کہلواتی ہوں کہ تم بیمار ہو۔ کون نماز پڑھائے گا؟ مسجد کوفہ کوئی بھی پڑھا دے گا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کون؟ مالک استر؟ نہیں دایا نہیں، جاؤ میں ٹھیک ہوں۔ جاؤ وضو کے لیے گلاب لے آؤ، جلدی کرو۔ کھڑی کیوں ہو؟ کھڑی کیا دیکھ رہی ہے کتیا؟ میں اگر کسی کتے کو بھی دودھ پلاتی تو آج یہ الفاظ سننے کو نہ ملتے۔ لانتی! نشہ اترنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ادھر ہے، رات ادھر ہے، میری آنکھوں کی سیاہی میں۔ دن ادھر ہے، میری آنکھوں کی سفیدی میں۔ میں عالم ہوں، دنیا میری آنکھوں کے گھومنے سے گھومتی ہے۔ میری ایک نگاہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، میری ایک نگاہ سے رات کو ستارے اترتے ہیں۔ دنیا میری آنکھوں کے اشاروں سے چلتی ہے، اگر آنکھیں بند کر لوں تو عالم پر آشوب ہو جائے۔ میں قطام ہوں، رات میری آنکھوں میں، لو رات کو دیکھو۔ دن میری آنکھوں میں، لو دن کو دیکھو۔ رات کو دیکھو میری آنکھوں میں، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، عالم کو دیکھو میری آنکھوں میں، دیکھو۔ اس دیوانی کو زنجیر میں جکڑ دو، زنجیر میں جکڑ دو اسے۔ میں خطام ہوں۔ خطام؟ تم خطام نہیں ہو بیٹی میری بچی، کیا تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم خطام ہو؟ تم خطام نہیں ہو۔ چلو میری بچی، چلو چلو چلو۔ ہاں ہاں میں خطام ہوں، میں خطام ہوں۔ رات کو دیکھو میری آنکھوں میں، دن میری آنکھوں میں، عالم میری آنکھوں میں، میری آنکھوں میں دن دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ یہ زلزلہ مجھے نابود کر کے چھوڑے گا۔ خطام، خطام، مجھے نابود کر دے،
مجھے نابود کر دے خدا. پیتے جا اور پلاتے جا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کیا 4 رکعت ہو گئی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں. پھر اس نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ ابو زینب، ولید اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. صبح کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھا دی. حیران ہوں میں، آج تک میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا. بابا اس نے صبح کی نماز 4 رکعت کیوں پڑھی؟ بابا یہ ولید نے کیا کر دیا؟ اس نے اس طرح کیوں کیا؟ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ 4 رکعت پڑھا دی ہے. کم ہے اور پڑھا دوں؟ زیادہ پڑھا دی، زیادہ. بے وقوف، 2 رکعت زیادہ پڑھا دی. دو رکعت میری طرف سے. ایوہ الناس، تمہارا امیر بخار کی وجہ سے بیمار ہے. وہ ہذیان بک رہا ہے، اسے سخت بخار ہے. آگ کی طرح بخار میں شدت کی وجہ سے اس نے 2 رکعت نماز کے بجائے اگر 4 رکعت نماز پڑھا دی تو کیا گناہ کیا؟ شراب کی حقیقت کا کیوں انکار کر رہے ہو شاعر؟ بدن تو بالکل ٹھنڈا ہے. ولید تجھے تو بخار نہیں ہے؟ جس کو بھی اس ملون کی خباثت پر شک ہے وہ اپنے کان کھول کر سن لیں. زمانہ جاہلیت میں جس نے بھی شراب پی ہے اور اس کی بو کو پہچانتا ہو اس کے منہ کو سونگے. لعنت ہو ان پر جو صرف مال دنیا کی خاطر خاموش بیٹھے ہیں. ولید کے سکوں پر پلنے والے آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کس بدبودار لاشے کی اقتدا کی ہے. بنی ازد اور اسد تو دشمنی سے کہتے ہیں، تم لوگ تو غیر جانبدار ہو. کبھی شرابی بھی پیش نماز دیکھا ہے؟ ای فرزند مکر فاسد، مالو ای
مالک یہ رہا جرم کا ثبوت. اس فساد کے جراثیم کو تو مار دینا چاہیے. ایک فاسد کو ہمارا حاکم بنا دیا گیا. مالک، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے شیخ کی طرف ناانصافی ہوئی ہے. تم سب سے زیادہ شیخ سے نزدیک تھے. بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا خلیفہ سے شکایت کریں؟ ولید نے تم میں سے کچھ لوگوں کی حمایت سے شیخ کو نکالا ہے. مدینے میں مروان نے انہیں اتنا پیٹا ہے کہ ان کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. اگر تم نے بھی خلیفہ سے شکایت کی تو تمہاری بھی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی. کوفے میں اگر ولید کو قتل کرو گے تو خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم لگ جائے گا. اب ایک ہی راستہ ہے، جا کے علی سے مدد مانگو. شاید ام المومنین عائشہ بھی تمہاری مدد کرے. مدینہ جانا چاہتے ہو تو جلدی کرو. اگر ولید ہوش میں آ گیا تو کوفے کا راستہ بند کر دے گا. تم نہیں آؤ گے مالک؟ ولید اور ولیدیوں سے نپٹنے کے لیے میں یہیں رہوں گا. چلو چلتے ہیں. شراب کمینے بدذات، کمینے ذلیل بدذات، ذلیل کہیں کے خاک ہو تیرے سر پہ ولید. میں نے اسے مار ڈالا.
کیا بھوت بنے کھڑے ہو؟ پتا ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ولید کی انگوٹھی چوری ہو گئی۔ کس نے چرایا؟ جاؤ کوفے کے دروازے کو بند کر دو، جاؤ جلدی کرو وردان۔ دروازہ بند کرو۔ بغیر اجازت کے دروازہ کیوں کھول رکھا ہے؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا ہر روز کا کام ہے وردان۔ کوئی مشکوک سوار تو نہیں نکلے؟ کو کہ مجھے کیا خبر؟ یہاں سے 4 گھوڑے سوار گزرے۔ ان کا راستہ بند کیوں نہیں کیا؟ اور راستہ بند کروں؟ دروازہ کھلا ہے، آنا جانا آزاد ہے۔ بیوقوف، اگر اسی طریقے سے ہر ایک آتا جاتا رہے تو نگہبان کی کیا ضرورت؟ وردان، دروازہ کھلا رہے یا بند کر دوں؟ جو دل چاہے وہ کرو، چلو۔ چلو بصرے کے راستے سے چلیں۔ اتنی دور سے کیوں؟ کہیں ولید کے سپاہی پیچھا نہ کریں۔ خائن، جان سے مار ڈالوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ رک جا وردان، رک جا وردان، وردان۔ میں امیر کوفہ کا محافظ ہوں۔ اس چھت کے نیچے کسی کو امیر نہیں پاتا۔ واقعی نہیں پاتے ہو، بالکل نہیں پاتے ہو۔ وفادار کتے تو اپنے آقا کے سامنے دم ہلاتے پھرتے ہیں، زبان نہیں چلاتے۔ گستاخ ہو گئے وردان۔ دفع ہو جاؤ ابو زبید، اس کے نشے کا سبب تم ہی ہو۔ کیوں کل رات وہ دوسروں کا دل توڑ کر شراب پہ شراب پیے جا رہا تھا اور تم دونوں آپس میں جام ٹکرا رہے تھے۔ او مرد عرب، قصور تو تمہارا ہے جو تم دور ہوئے اور اس کی انگوٹھی چوری ہوئی۔ جب تمہیں پتا تھا کہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے تو تم نے غفلت کیوں کی؟ پتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں نہیں پتا؟ کتا میری خیالوں کی دلہن تھی، اور اب اس کے مکر کی رانی ہے۔ وفادار نوکر میں ہوں جو اسے ابھی تک قتل نہیں کیا۔ دیکھا دایا،
یہ پتھر کا بھوت بھی خطام کا عاشق ہو گیا ہے. دیکھا کس طرح رو رہا تھا. اگر ولید دن رات کالی آنکھوں والی کی یاد میں خون کے آنسو بہائے تو گناہ ہے. بس خطام خطام، کیسی نحس قسمت ہے تیری. کاش تو لنگڑی ہو جاتی، تیرے پاؤں ٹوٹ جاتے. کاش تیری زبان کام نہ کرتی بلبل. دیکھا شاعر، اس دلہن نے اپنی مہندی کے لیے کتنے خون بہائے. بڑی حسین ہے، ہولناک ہے. اس عشق جگر خار نے تو اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو میرے جگر کے ٹکڑے کر کے موت کو للکار رہا ہے. میری جان لے کر ہی چھوڑے گا. صبر کرو ولید، اس کا حل سوچنا ہوگا. تمہارے درد کی دوا ضرور ہوگی. میرے درد کی؟ میں درد گنتا ہوں، تم دوا بتاؤ. ہم نے شیخ کو شہر بدر کیا تو عائشہ ہمارے خون کی پیاسی ہوئی. آل امیہ کی علی سے دشمنی ان کے باپ داداؤں کو قتل کرنے سے ہوئی. ثبوت خلیفہ تک پہنچے گا، علی دخالت کریں گے، عائشہ بلوا کھڑا کر دیں گی تو کوفے کی عمارت بن جائے گی قبر ولید، اور وہ کالی آنکھوں والی بن جائے گی میری ملکہ عذاب. اب ولید کے دردوں کی دوا تم کس طرح کرو گے شاعر؟ کوفے کے لوگ ولید کی مہر فرما روائی جو اس کی انگوٹھی میں تھی لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس آ گئے تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں. لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائے. لہٰذا شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلے گئے اور ان سے ولید کے فسق و فجور کو بیان کیا. انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کیں. کتنا جلد اس صاحب نالین کی سنت کو بھلا دیا گیا کہ جو ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی. عائشہ کا خطاب تیزی سے مسلمانوں میں عام ہو گیا. نتیجتاً مسجد نبوی میں ایک بڑا اجتماع سامنے آیا اور اس طرح مروان سے قافیہ نہ بن پایا اور خلیفہ پر حقیقت آشکار ہو گئی. سعید ابن عاص، تم کہاں اور کوفہ کہاں؟ کوفے کی حکومت لینے تو نہیں آئے ہو یا اسی لیے آئے ہو؟ تف ہو تم پر ولید، تم مایہ ننگے آل امیہ ہو. مایہ ننگے امیہ؟ سنا ابو زبید، مایہ ننگے امیہ؟ تو یقیناً سعید ابن عاص اور مروان بن حکم مایہ شرافت آل امیہ ہے. آل امیہ میں کوئی شرافت بھی تھی؟ کس قدم سے؟
کس کے دم سے؟ آس، حکم، عقبہ، ابو سفیان یا کس کے؟ شاید ہند جگر خار کی شہرت سے آل امیہ صاحب فضیلت ہو.